بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا یہ کہ ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو بھی اللہ تعالیٰ کے جیسی اللہ کی صفتیں ہیں اس طرح انسان اپنے دل میں یہ سوچے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر بات کو بناتا ہے، ہر مرادیں پوری کرتا ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی سمجھنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے، اور شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، یعنی جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نہ تو اس کو دنیا میں معاف کریں گے یا نہ اس کو آخرت کے اندر معاف کریں گے، کیونکہ اس نے بڑا گناہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے شرک کے علاوہ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تحقیق کہ اس نے بڑا گناہ کیا۔ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے کسی دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو عقائد ہیں، اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لیے رکھنا یہ شرک ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات آپ آگے دیکھیں۔ کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ کسی سے غیب کی خبریں پوچھنا، یا پھر کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگی، یعنی ہماری خبر ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس حال میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ اور یا کسی کے نام کا روزہ رکھنا، یہ ہو گیا علم کے اندر شریک ٹھہرانا۔ کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا، یعنی کوئی ہمیں نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں دے سکتا، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی سے مرادیں مانگنا، جیسے آج کل کی ہماری یہ جنریشن ہے، ہمارے اس زمانے کے اندر ہم لوگ پیروں سے جا کے اپنے نذرانے مانگتے ہیں، اپنے پیروں کے قبروں کے جا کے اوپر نذرانے چڑھاتے ہیں اور ہم مرادیں ان سے مانگتے ہیں، یہ شرک ہے، سب سے بڑا شرک، اور اللہ تعالیٰ اس شرک کو معاف کبھی نہیں کریں گے۔ اور کسی سے اولاد مانگنا، کسی کو اللہ کے برابر یہ کہنا کہ جس طرح اللہ اولاد دیتا ہے اس طرح ہمیں پیر بھی اولاد دے سکتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ علم کے اندر شریک ٹھہرانا ہے۔ آگے دوسرے نمبر پہ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کس طرح کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا یعنی چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، یہ عبادت کا شرک ہے۔ خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے یا رسم کو، یعنی کسی کی رسم کو، خدا کے حکم کو پیچھے چھوڑ کے دوسرے نے جو رسم تیار کی ہوئی ہے، وہ ایجاد جو کی ہوئی ہے، لوگ اس کو کرتے ہیں، اس کو اللہ کے حکم کے اوپر ترجیح دینا، یہ بھی شرک ہے۔ کسی کے روبرو رکوع کی طرح جھکنا، یعنی کسی کے سامنے ایسے جھک کے سلام کرنا، یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کو جھک کے سلام کرنا شرک ہے۔ کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، کسی کے نام سے مطلب یہی جیسے کہ آج کل چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، پیروں کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ بتوں کے نام پہ ذبح کرنا، قبروں کے نام پہ ذبح کرنا، پیروں کے نام پہ ذبح کرنا، قرآن کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ یہ